ہم اہل محبت ہیں، اللہ ہماری محبتوں کو اور کامل کر دے۔ جب محبتوں میں سچائی ہوتی ہے تو کرم بلائے کرم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے نا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، حضور یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ کیسا سوال ہے، حضور قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو جب یہ سوال کیا نا آنے والے نے متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنے والے ما اعددت لها، یہ بتا تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ تم نے سوال اتنا بڑا کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو بتا اس کی تیاری تو تیری کیسی ہے، کیسی تیاری کی ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب اللہ و رسولہ، کہا حضور میں مجھے اپنی نمازوں پر مان نہیں، عبادات میں مان نہیں، کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا۔ کہا حضور اب آپ نے یہ سوال کیا میری تیاری کیا ہے؟ تو کہا حضور میری تیاری صرف اتنی ہے میں آپ سے اور اللہ سے سچی محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، یہ میری تیاری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا المرء مع من احب، فرمایا پھر سن، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، چاہے وہ قبر ہے، چاہے وہ حشر ہے، میدان محشر ہے، جہاں پر بھی ہے، چاہے وہ جنت ہے، جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم دیکھیں ہماری محبتیں کیسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیا دنیا داری کی محبتیں رسول اللہ کی محبت پر غالب تو نہیں آ گئی؟ آج ہمیں مال سے بڑی محبت ہے، مکان سے بڑا پیار ہے، گاڑی سے بڑا پیار ہے، یہ دیکھیں کہ یہ محبتیں حضور کی محبت پر غالب تو نہیں آ گئی؟ ہماری نفسانی خواہشات جو سوچتے ہیں کہ کاش یہ ہو جائے، اس میں بڑی ہماری سوچیں غلط بھی ہوتی ہیں، لیکن چاہت، یہ چاہت ہی محبت کی علامت ہے۔ اگر ہم کچھ غلط سوچ رہے ہیں، شراب ہے، زنا ہے، سود ہے، کچھ بھی ہے، اس کے بارے میں ہم زیادہ سوچ رہے ہیں تو یہی ہماری اس کی طرف رغبت اور محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کاش ہو جائے نا، یہ ہو جائے نا، یہ میری نفسانی خواہش پوری ہو جائے نا۔ تو غور کرنا چاہیے کہ ہماری یہ محبتیں جو ان گناہوں کے ساتھ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب تو نہیں آ گئی۔ اگر غالب آ گئی تو پھر سوچو کہ پھر تمہارا حشر کہاں پر ہوگا؟ شیطان کے ساتھ ہوگا، ابلیس کے ساتھ ہوگا، یا رسول اللہ کے ساتھ ہوگا؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اپنی محبتوں میں سچائی لاؤ۔ ہمیں اپنی نسبت پر مان ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، لیکن کام بھی تو امتیوں والے کرو نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہمارے لیے، اتنا روئے، تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم حضور کی بات پر بھی عمل کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جا کر وہاں پر سجدے میں سر رکھ کر ہوتے ہیں، کہاں کہاں حضور نے ہمارے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہم بھی حضور کے فرامین پر عمل کر لیں؟ کبھی نہیں سوچا۔ ہم صرف کہتے ہیں ہم صرف امتی ہیں تو بس یہی بات پڑی ہے، اب ہمارے لیے ہر گناہ جائز ہے، ہم کریں تو کیا ہے؟ یعنی شیطان نے ہماری سوچ کیا بنا دی ہے، اب جو بھی گناہ کریں خیر ہے، ہم حضور کی امتی ہیں، حضور بخشوا لیں گے، اب کرتے رہو گناہ۔ تو شیطان نے ایسا بہکا دیا ہے کہ اب وہ گناہوں پر دلیر ہو گئے اور گناہوں کی عادتیں ایسی پڑ گئی ہیں، اب نیکیوں کی طرف جایا نہیں جاتا، اب لگے ہوئے گناہ کرنے، بس ایک ہی ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے ہمیں حضور بخشوا لیں گے۔ تو میرے عزیز بھائی، ہم نے حضور کی رحمت کی باتیں تو پڑھی ہیں، سرکار کی جلال کے قصے نہیں ہم نے دیکھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح جلال میں تشریف لایا کرتے تھے، رحمت للعالمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب حضور نظر رحمت پھیر لیں پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، حضور نے فرمایا کیا اس پر قرض تو نہیں؟ کہا حضور اس پر 4 درہم قرض ہے، 4 سکے بس قرض ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور کو پھیر لیا، حضور نے فرمایا جس پر 4 چاندی کے سکے، 4 درہم قرض ہے، فرمایا میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ بتائیے وہ رحمت للعالمین تو ہیں، ہم بس رحمت کے قصے پڑھتے ہیں، کوئی شک نہیں پر رحمت للعالمین ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ سرکار نے اگر اپنا رخ انور پھیر لیا تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہم دلیر ہوئے، لاکھوں کھائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنے یہ معاملات ہیں، عام ہو چکے ہیں، اتنے یہ مسئلے آتے ہیں کہ جی اس نے اتنے لیے وہ دے ہی نہیں رہا، اتنے لیے دے ہی نہیں رہا، پرواہ نہیں ہوتے، اس کو اپنا مال سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے اپنے رخ انور کو پھیر لیا۔ اندازہ کریے کہ پھر جس سے حضور رخ انور پھیر لیں گے اس کا کیا حال ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے کی ہے، ورنہ ہر بڑے بڑے گناہ ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ انور کو ان سے پھیرا ہے، ہم کر رہے دلیر ہو کر، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں حضور بخشوا لیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن یہ فرمایا میں نے تو منع کیا تھا، تمہیں شرم نہیں آئی کرتے ہوئے، میں نے تیرے لیے اتنی دعائیں مانگی، اتنا رویا تیرے لیے، تو پھر کرتا رہا، مجھے شرم نہیں آئی، تو پھر کیا جواب دیں گے ہم؟ میرے عزیز بھائیوں، غور و فکر کرنا چاہیے ہمیں اس بات پر، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اللہ نے عطا کی ہے، اس پر شکر ادا کرو۔
ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہو تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. حضور کے صدقے یقیناً اس امت پر بڑا کرم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کاش کہ ہماری محبتیں بھی سچی ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا پیار ہو جائے. تو اور سچا پیار جب ہوتا ہے نا، اللہ کرے ہو جائے، ہے نہیں، یہ میں پکا کہہ رہا ہوں دعوے سے، ہے نہیں ہمیں، یہ دعوے ہیں. آپ میں سے میں جس سے میں پوچھوں گا نا کس کو حضور سے محبت ہے تو سارے آپ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ نہیں ہوتی. محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کہہ دینا کہ ایک پاؤں میں ساری رات کھڑے رہنا ہے تو محب یہ نہیں سوچتا کہ کیوں، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی وجہ کیا ہے. محب یہ کہتا ہے میرے محبوب نے فرمایا تو بس کھڑے ہو جاؤ. یہ محبت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونٹنی پر سوار ہوئے، بڑی دور دراز آپ نے سفر فرمایا اور وہاں پر پہنچے نا، پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر اترے اور 2 نفل ادا کیے. 2 نفل پڑھے واپس آ گئے. کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عمر اس میں کیا راز ہے؟ 2 نفل آپ نے پڑھنے تھے، اپنے گھر پڑھ لیتے، وہاں پڑھ لیتے، یہ تو کوئی مسجد بھی نہیں ہے، اتنی دور آئے نفل پڑھے واپس آ گئے، کوئی کام بھی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پوچھنے والے مجھ سے یہ نہ پوچھ اس میں اجر اور ثواب کتنا ہے، مجھ سے یہ پوچھ کہ میں نے یہ کیا کیوں ہے. فرمایا کیا صرف اس لیے ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ. مجھے تو پتہ نہیں اس میں ثواب کتنا، نہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اس میں اتنا ثواب ہے، میں نے تو یہ دیکھا کہ میرے آقا نے یہ کیا ہے تو میں نے بھی کر لیا. یہ محبت ہوتی ہے. جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا یہ اس میں ثواب کتنا ملے گا، اس میں اجر کتنا ملے گا. بس وہ محبتیں ہوتی ہیں، انسان پھر دیوانہ ہو جاتا ہے. ہمارے صرف دعوے ہیں محبت کے، حقیقی محبت نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ مسجد ویران نہ ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضعت قرۃ عین فی الصلاۃ، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی. ہم کتنی کو پڑھتے ہیں، ہم نے کہاں تک رسول اللہ کے اس فرمان پر عمل کیا، ہم کتنی کو اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، نہیں بنے. مسجد ویران. آج اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہر نماز میں اتنے ہوتے؟ نہیں ہوتے. 1-1.5 صف ہوتی ہے بس. باقی کہاں چلے جاتے ہیں؟ باقی کدھر گئے؟ محبت بڑی ہے ہمیں حضور سے. دعوے نعرے لگائیں، یہ جلسہ جلوس ہونا تو سارے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. بھائی محبت صرف یہ کہنے سے ہوتی ہے کہ میں بڑی محبت کرتا. محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کہہ دے تو بس عمل کرو. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی. تو ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ ہم اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. ہم کبھی بھی جب پڑھنے لگتے تو ہم یہی کہتے ہیں قاری صاحب اس میں ثواب کتنا ہوگا مجھے. ہم ثواب کو دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. چھوڑو یار، ثواب تو اللہ تعالیٰ کر ہی دیتا ہے اپنی رحمت سے، وہ اجر عطا کرتا ہے، وہ محروم نہیں رکھتا. لیکن آپ اپنی نیتوں کو تو دیکھو، یہ کس لیے عمل کر رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، رسول اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ تو جب محبت ہوتی ہے نا تو اس کو مقام کیا ملتا ہے، کیسا مقام نصیب ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کل کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہے. چلے بات محبت کی چلیے تو میں چھوٹا سا ان کا ذکر کر دیتا ہوں کہ جب محبت ہوتی ہے، محبت میں سچائی ہوتی ہے تو کرم کیسا ہو جاتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریت پر انہیں لٹایا جاتا، سینے پر بڑا پتھر رکھا جاتا، کیل ٹھونکے جاتے اور آپ کی زبان پر اللہ رسول کا نام جاری ہوتا. اتنی تکلیفیں برداشت کی. حبشی غلام تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے ان کی محبت سچی تھی. بڑی مارے کھائیں، کلمہ نہیں چھوڑا، بڑی مارے کھائیں، نام نہیں چھوڑا، نام پکارتے رہے. اور رسول اللہ نے مقام کیا عطا کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال اب تو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ اور چڑھ کر اذان دے، لوگوں کو تیرے مقام کا پتہ چلے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا ہے. اتنا مقام سرکار نے عطا کر دی. محبت سچی تھی تو سرکار نے پھر کیسا کرم فرمایا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا کثیر ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبعث ناقۃ ثمود لصالح. جب حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک شق ہوگی، آپ اپنی قبر سے باہر نکلیں گے جب میدان محشر برپا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اونٹنی وہاں پر موجود ہوگی. فرماتے ہیں فَيَرْكَبُهَا حَتَّى تُوَافِيَ بِهِ الْمَحْشَرِ. اور آپ علیہ السلام اس اونٹنی پر سوار ہوں گے اور وہ اونٹنی آپ کو میدان محشر میں لائے گی.
یعنی آپ کا انداز میدان محشر میں آنے کا کیا ہوگا؟ اونٹنی پر سوار ہو کر آپ میدان محشر میں تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی نا، حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے کہا اذن ترکب العدباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پھر تو آپ بھی ادباء پر سواری فرمائیں گے۔ یہ ادباء حضور کی اونٹنی کا نام ہے، اس کا نام ہے ادباء۔ تو کہا حضور آپ پھر ادباء پر سواری فرمائیں گے، آپ اس اونٹنی پر سوار ہو کر میدان محشر میں آئیں گے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترکبوها ابنتی وانا علی البراق اختصصت به من دون الانبیاء۔ حضور نے فرمایا نہیں میں اونٹنی پر سواری نہیں کروں گا، اونٹنی پر تو میری بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سوار ہوں گی، وہ اس انداز سے آئیں گی کہ آپ اونٹنی پر سوار ہو کر میدان محشر میں آئیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جانتے ہو میری سواری کیا ہوگی؟ فرمایا اختصصت به من دون الانبیاء، مجھے جو اللہ نے خاصیت عطا فرمائی وہ کسی نبی کو نہیں عطا ہوئی۔ کوئی گھوڑے پر سوار ہوگا، کوئی اونٹنی پر سوار ہوگا، حضور فرماتے میرے لیے براق لایا جائے گا اور میں براق پر سوار ہو کر میدان محشر میں آؤں گا۔ اب یہ شان ملی اونٹنی والی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْعَثُ بِلَالٌ عَلَى نَاقَةٍ مِّن نُوقِ الْجَنَّةِ، حضور نے فرمایا اے معاذ پھر جنت سے میرے بلال کے لیے بھی ایک اونٹنی لائی جائے گی، وہ اونٹنی جنت سے آئے گی، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی قبر مبارک کے باہر کھڑی ہوگی، اور آپ نے فرمایا میرا بلال بھی اونٹنی پر سوار ہو کر میدان محشر میں آئے گا۔ ینادی علی ظہریھا بالاذان، یہ اذان جو پڑھا کرتے تھے بلال حبشی کیسی محبتوں میں جھوم کر پڑھا کرتے تھے، اللہ رسول کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بلال اس اونٹنی پر سوار ہو کر جب میدان محشر میں آئے گا تو ان کی زبان پر اللہ اذان کو جاری فرما دے گا، اذان پڑھتے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے، اور فرمایا فَإِذَا سَمِعَتِ الْأَنْبِيَاءُ وَأُمَمُهَا قَالُوا وَنَحْنُ نَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ، فرماتے ہیں جب حضرت بلال اذان دیں گے اور اس جملے پر پہنچیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، فرمائے سارے نبی وہاں پر موجود ہیں، سارے نبی اس اذان کو سن رہے ہیں، سارے نبی کی امتیں اس اذان کو سن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام نبیوں کی زبان پر اور سارے امتیوں کی زبان پر یہی لفظ جاری ہوگا کہ اے بلال جس کی گواہی تم دے رہے ہو ہم بھی اس کی گواہیاں دیتے ہیں۔ حضرت بلال کو یہ مقام ملا، تو اس سے پتہ چلا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شان والے ہیں، محبتیں سچی تھی، اپنی محبتوں میں سچائی لاؤ، کاش محبتیں سچی ہو جائیں تو مقام ملتا ہے، یہ کنفرم ہے، ان کو پتہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کر رہے ہیں عمل انہیں پتہ نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انہیں ہر چیز کی خبر ہے، ہر چیز کا پتہ ہے کہ کیا دلوں میں کیا چل رہی، دماغ میں کیا چل رہی، کہ آنکھ کسی چیز کو دیکھ رہی ہے تو نیت کیا ہے، ہر چیز کا علم ہے انہیں۔ تو محبت سچی کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو کرم ہوگا۔ میرے بھائیوں زندگی مختصر ہے، پکی بات ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا موت کیسے آ جائے، آج تو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو بیماری بھی نہیں ہوتی، چلتے چلتے بندہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں یہاں سے اٹھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اپنی محبتوں کو سچا کرو یار، ہم تو کہہ رہے ہیں محبت ہے، کام ہمارے نفرتوں والے ہیں۔ کبھی مانی ہے اپنے رسول اللہ کی بات، لمحہ فکری ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی لاج نہیں رکھی، ہم نے اللہ کے کسی فرمان کا لحاظ نہیں رکھا، ہم نے ساری حدیں پار کر دی۔ زنا کتنا عام ہوتا جا رہا ہے، قرآن پاک میں فرمایا دیکھو اللہ کتنا ستار ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کتنا بڑا وہ ستار ہے، ہمارے لاکھوں کروڑوں عیب ہمارے اندر موجود ہے، ہم جانتے ہیں، اللہ کو نہیں پتا ہمارے عیبوں کا، پتہ ہے، وہ جانتا ہے، اس کے باوجود وہ ہمیں عزت عطا کرتا ہے، اس کے باوجود وہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، ہمارے سارے عیبوں پر اس نے پردے ڈالے ہوئے۔ لیکن یہ جو زنا کا معاملہ ہے نا، قرآن پڑھ کے دیکھے، سورہ نور کا پہلا رکوع پڑھے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ جب ان کو سزا دو تو مومنین کا ایک گروہ وہاں پر موجود ہو، چھپ کر نہیں دینی سزا، وہاں پر پردہ نہیں ڈالنا۔ اس نے اتنا بھیانک جرم کیا، اس نے زنا کر لیا، اتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کو وہاں پر اس کو سزا دینی ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں، لوگ دیکھیں کہ کتنی یہ سخت اس نے گناہ کیا۔ کیا یہ عام نہیں ہوتا جا رہا؟ ہماری نظروں میں حیا ختم ہو گئی۔ تم اس آنکھ سے کچھ نامحرم کو دیکھتے ہو، غلط ارادے سے دیکھتے ہو تو یہ آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے، نامحرم کو چھوتے ہو یہ ہاتھ کا زنا ہے، پاؤں کا زنا ہے، تم کسی ایسی جگہ پر چل کر جاتے ہو یہ پاؤں کا زنا ہے۔ کیا ہم اس میں ملوث نہیں؟